اللہ کے بندے ہیں اور ان کو واپس کرانے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، ظلم اور زیادتی کرنے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور انصاف کے ترازو میں تولنے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، نیکی کرنے والے بھی اللہ کے بندے اور بدی کرنے والے بھی اللہ کے بندے۔ یعنی ان ساری باتوں سے کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی خیر کرنے والے بھی اور شر پھیلانے والے بھی۔ اب یہاں سے کچھ باتوں کا ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ خیر، جہاں اللہ پاک نے ہر چیز کو ضد سے پیدا کیا، متبادل بھی پیدا کیا، جہاں گرمی پیدا کی وہاں پر ہوا بھی پیدا کر دی، اچھا جہاں پر دن پیدا کیا وہاں پر رات بھی پیدا کر دی، اور جہاں پر آرام ہے وہاں پر بے چینی بھی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے نا، جہاں پر بیماری ہے وہاں پر شفا بھی ہے، جہاں پر شر ہے وہاں پر خیر بھی ہے، جہاں پر حق ہے وہاں پر باطل بھی ہے، جہاں پر جھوٹ ہے وہاں پر سچ بھی ہے، جہاں پر ظلم اور زیادتی ہے وہاں پر انصاف بھی ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے نا، جہاں پر نیکی ہے وہاں پر بدی بھی ہے، اور جہاں پر جنت ہے وہاں پر دوزخ بھی ہے۔ یہ مالک نے ایک سسٹم بنا دیا کہ جو چیز پیدا کی ہے، اللہ پاک نے دونوں چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بندے کو اختیار دیا ہے، اختیار، حساب بندے کا اختیار کا ہوگا، اختیار کا۔ اس کے کتنے اختیارات ہیں؟ ایک بندہ، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و زر ہے ہی نہیں، جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ ایک بندے کے پاس سپیکر نہیں ہے، سپیکر، وہ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اس پر اعتراض کرنا کہ بھائی تمہاری آواز پیچھے نہیں پہنچی، بھائی جو آواز پہنچانے والا سورس تھا اس کے پاس تھا ہی نہیں، آواز کیسے پہنچاتا وہ؟ ایسی بات ہے بھائی، جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جس نے 2 4 6 کروڑ روپے کا قرضہ لے لیا، بعد میں کہہ دیا جی میں تو مقروض ہوں، میں تو زکوٰۃ، ان کی بات نہیں ہو رہی، بات جو ہے ہی غریب، جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دے گا ہی نہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ پہلے اختیار ہے پھر حساب ہے۔ ایک ٹیچر کو ایک کلاس پڑھانے کے لیے دے دی، بھائی تم نے اس کلاس کو پڑھانا ہے، بعد میں پوچھا جاتا ہے بھائی تمہارے بچے پاس ہوئے یا فیل ہوئے، اچھا پڑھایا نہیں پڑھایا؟ ایک ٹیچر کو کلاس ہی نہیں دی گئی، اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ ایک جنرل سی بات ہے کہ پہلے اختیار دیا جاتا ہے پھر حساب لیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ پاک نے بھی ایسا ہی نظام بنایا ہے، اللہ نے پہلے بندے کو اختیار دیا ہے، اختیار، پاور دی ہے، چاہے تو نیکی کی طرف چلا جا، چاہے برائی کی طرف آ جا، چاہے اچھائی کی طرف آ جا، چاہے برائی کی طرف آ جا، چاہے گناہ کر لے چاہے نیکی کر لے، اپنا پیسہ چاہے تو شراب پہ خرچ کر لے، چاہے گناہ پہ خرچ کر لے، چاہے برائی پہ خرچ کر لے، چاہے اپنا پیسہ نیک جگہ پہ خرچ کر لے۔ ایک چیز کو چاہے تو حلال کر کے کھا لے چاہے حرام کر کے کھا لے۔ ایک مال ہے، ایک چیز ہے، اور اس کی جو چیز ہے وہ اللہ نے اس کو دی ہے، وہ رزق کھانے کی کوئی چیز کھا رہا ہے۔ اب کوئی چیز، وہی چیز بندہ، مثال کے طور پر یوں لینے کہ ایک سیب ہے، ایک سیب جو ہے نا وہ اس نے کھانا ہے، اب سیب اس نے کھایا، اس کے پاس تھا، کھا لیا، ایک بندے نے چوری کر کے کھا لیا، سیب وہی ہے، سیب وہی ہے، وہ چاہے حرام کر کے کھا لے چاہے حلال کر کے کھا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نا، آپ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک سواری تھی، آپ نے نماز پڑھی، سواری وہاں پر کھڑی کر دی، اس کو ایک شخص کھڑا تو اسے کہا بھی تم پکڑ لو سواری کو، میں واپس آتا ہوں تو تیرے سے لے لوں گا۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا سواری بھی نہیں تھی، سوار بھی نہیں تھا، بندہ بھی نہیں تھا، چلے کچھ دیر چلنے کے بعد دیکھا وہی سواری ایک شخص لے کے چلا آ رہا ہے، جو شخص لے کے چلا سواری، تو آپ نے پوچھا یار یہ سواری تو میری ہے، کہنا حضور یہ سواری تو فلاں بن فلاں بندے سے میں نے اتنے دینار میں خریدی ہے۔
آپ نے فرمایا یار قسم اللہ پیدا کرنے والے کی، میں نے نماز کے بعد سوچا تھا اس بندے کو یہ دینار میں اتنے انعام دے دوں گا، چاہے اس نے حلال کر کے لے لیے چاہے حرام کر کے لے لیے۔ مالک نے رزق لکھا ہے بندے کے نصیب میں، محنت کرنے پر ملے گا، بغیر محنت کے، جو بغیر محنت کے محنت نہیں کرتا رزق اس کو بھی مل ہی جاتا ہے۔ لیکن بندے کو بنایا، فرمایا کہ انسان میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو محنت کر کے مشقت کر کے کماتا ہے، پھر حلال روزی، پھر فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اب بندہ اگر کسی کو حلال کر کے کھایا تو اس کے اختیار میں، یعنی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار، پھر حساب لیا ہے۔ یہ آج اس موضوع کو میں نے اس لیے چھیڑا ہے، اکثر لوگوں کو یہ بیماری ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے تھا، میں کیا کر سکتا تھا، میں نے تو بڑی کوشش کی جناب کہ میں رشوت نہ دوں، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، میں نے تو بڑی کوشش کی اپنے گھر کے اندر گانا بجانا نہ لگاؤں، یہ کیبل نہ لگاؤں، یا ایسے یہ گندی فلمیں نہ لگاؤں، لیکن جناب میں کیا کر سکتا تھا، بچوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ یعنی بہت ساری ایسی مثالیں جو میں سٹیج پر بیٹھ کے نہیں دے سکتا، بہت سارے ایسے معاملات جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، بندہ کہتا ہے جناب میں تو مجبور تھا نا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے جو تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیرے اعمال بد کی وجہ سے تجھے پریشانیاں آتی ہیں، تجھے دکھ ہوتے ہیں، تجھے تکلیف آتی ہیں، تجھے بیماریاں آتی ہیں، تجھے مصیبتیں آتی ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، بیوی بیمار ہوتی ہے، تو بیمار ہوتا ہے، ایسی ایسی موذی امراض لگ جاتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے یہ سارے کے سارے تیرے اعمال بد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ اگر تو اپنے اعمال کو درست کر لے تو اللہ رب العزت تجھے پریشانیوں سے پاک کر دے گا۔ اب ایک اور بھی دماغ میں ایک بات گھسی ہوئی ہے بڑی دیر سے لوگوں کے نا، میں بھی لوگوں میں شامل ہوں بھائی، کہ ظلم کرنے والے بھی اسی کے ہیں، یہ دھوپ بھی اسی نے پیدا کی ہے، چھاؤں بھی اسی نے پیدا کی ہے، برائی بھی اسی نے پیدا کی ہے، اچھائی بھی اسی نے پیدا کی ہے، اچھے کام بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں اور برے کام تو اس کی طرف سے آتے نہیں ہیں۔ یہ برائی اور اچھائی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا، اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہنے کے ساتھ ساتھ اچھائی اور برائی ہمارے ساتھ چلتی ہے، ایک طرف اچھائی کی لائن لگی ہے، دوسری طرف برائی کی لائن لگی ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم کس طرف جائیں بھائی۔ ایک شادی ہے، شادی کے موقع پر سارا خاندان کہہ رہا ہے کہ جناب تیل مہندی ہوگی اور لازمی ہوگی، اور ایک بندہ کہتا ہے بھائی نہیں، میں دولہا ہی کہتا ہے جناب میں نے نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا تجھے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے سمجھدار لوگ دولہے کو اور دلہن کو سمجھانے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر محفل میلاد کرنے کا پروگرام بنا لیا تو بڑے بڑے طرح طرح کے لوگ سمجھانے آ جاتے ہیں۔ کسی نے اپنے چہرے پر داڑھی مبارک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، یا کسی بہن بیٹی نے نقاب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو بڑے بڑے ذہین اور قابل اور سمجھدار لوگ آ جاتے ہیں، کیا ہو گیا تجھے تیری عمر تھوڑی ہے ابھی۔ کسی نے اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دی 5 وقتہ تو سمجھانے کے لیے آ جائیں گے، تیری عمر تھوڑی ہے ابھی بھائی۔ بندہ سوچتا ہے کہ اچھا پھر کیا سمجھائیں گے، دیکھ وہ بندہ تو ہے نا، نہ تو وہ دکان بند کرتا ہے، نہ کہیں وہ کام کرتا ہے، نہ کچھ کبھی، نہ وہ مسجد میں جاتا ہے، نہ کسی مزار پر جاتا ہے، اور پیسہ بھی اس کے پاس اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اور ایک بندہ دوسری طرف ہے، نمازیں بھی 500 پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے، لوگوں دینداروں کے پاس جا کے بیٹھتا بھی ہے، لیکن تنگ دستی بھی ہے۔ اب شیطان کے ساتھی